امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے شادی ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 8، یالی چپکنی۔ حالس آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 7، یمن۔ ریحان ایک دیسی لڑکی شائستہ، مہربان اور خیال رکھنے والی ہے جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے۔ حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا وعدہ کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 6، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، سفیر۔ سیریز کا مرکز گلسوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گلسوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتیش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔
نمبر 4، گیلسن حیات بلدیگی گیبی۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سعدی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سعدی پایاسل کا ماضی کارا بایر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا بایر ہائی اسکول میں آتے ہیں سعدی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سعدی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 3، گزلی سکلی۔ ناز پولیس اکیڈمی میں گریجویٹ ہے، جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجویشن کی ہے۔ سنجیدہ، امبیشیس اور کنسنٹیس، اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس آفیسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی۔ پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہ ناز کے بالکل برعکس ہے، جارحانہ اور بے رحم۔ پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے قوانین کو جھکانے سے نہیں ہچکچاتا، وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے۔ نمبر 2، اچ کس کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پوری اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی۔ شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز اب ہر لوگ چھپاتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 1، زمرد وان کا۔ خوبصورت زمرد اس طاقتور اور متحرک ڈرامے میں امیر دمیر خان خاندان کے حسد اور دھوکہ دہی کے درمیان محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو قتل، انتقام اور جذبے سے لرزتی ہوئی حویلی میں قائم ہے۔ خوبصورت زمرد طاقتور دمیر خان خاندان کے لیے کام کر کے اپنے بیمار والد، اپنی ماں اور 2 بہنوں کی دیکھ بھال کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ خوشی کی تلاش میں اسے دمیر خانز کی دنیا کے فریبوں، دھوکہ دہی اور رازوں کے ذریعے راستہ تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ وہ محبت کی طرف راستہ تلاش کرتی ہے۔ عادل دمیر خان کو زمرد سے محبت ہے، لیکن وہ اسے ایک بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہے اور خفیہ طور پر اس کے بھتیجے سرحد کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ زمرد اور سرحد اس کی فوجی سروس کے بعد شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تاہم اس کی دنیا اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر مارا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔